جتنے اعتراضات فقہ اور فقہا پر ہے ٹھنڈے دل سے سلج صدر سے مطالعہ کرو، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بالکل عقل سے محروم لوگ ہیں۔ فقہ اور فقہا پہ کوئی اعتراض کرتا ہے؟ آئی سمجھ میں؟ تو آپ کہیں کہ فقہا کے معنی دانشمند، حد درجے عاقل لوگ۔ امام ابو حنیفہ کے استاد سلیمان بن مہران امام اعمش کبار محدثین میں سے، ان کے گھر چور آئے، مال لوٹا، اور جاتے وقت امام صاحب کو کہا کہ آپ نے پہچان لیا ہے۔ آپ نے کہا پہچان لیا لیکن کہوں گا نہیں۔ نہیں ضرور کہیں گے۔ کیسے نہیں کہیں گے؟ ہم نے سارا مال لوٹ لیا۔ چلو اگر آپ نے بول دیا ہمارے متعلق کہ یہ میرے چور ہے، تو آپ کی اہلیہ کو 3 طلاق۔ اس زمانے کے چوروں کو بھی پتا تھا کہ 3 طلاق 3 ہے، اس زمانے کے نام نہاد اہل حدیثوں کو پتہ نہیں۔ یہ ان چوروں کے برابر بھی عقل نہیں رکھتے، اتنے دانشمند بھی نہیں۔ صبح ہوئی، خبر لگ گئی کہ امام اعمش سلیمان بن مہران کے گھر چوری ہو گئی۔ سب لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی تشریف لائے، شاگرد تھے خاص۔ پوچھا حضرت الاستاذ پہچانتے ہو ان کو؟ کہا پہچانتا ہوں لیکن بولوں گا نہیں۔ آپ نے کہا بولنے کی ضرورت ہی نہیں، بولیں گے کیوں؟ بغیر بولے اگلوا دوں گا۔ آپ نے کوٹوال کو، تھانیدار کو بلایا اور ڈی ایس پی کو، ان کو اپنے علاقے کے تمام چور لفنگوں کا پتہ ہوتا ہے، خانہ پوری کے لیے بلا لیتے پھر چھوڑ لیتے۔ ان کو کہا 2 کرسیاں ڈالو، ایک پہ خود بیٹھو، ایک پہ حضرت الاستاذ کو بٹھاؤ۔ اور جتنے بھی علاقے کے لفنگے گزرے چور چکور، تو امام اعمش سے کہا آپ کہے یہ میرا چور نہیں ہے، لیکن وہ جو اصلی بدعتی آ جائے تو آپ خاموش ہو جائے، کیونکہ کہنے سے ہی طلاق واقع ہوگی نا۔ اور تاندار کو کہا کہ جن پر امام خاموش ہوئے ان کو پکڑو۔ دیکھا تو یہ بڑی ہری ڈھری آئے، ہری بھری ڈریاں آ گئے۔ امام اعمش نے ان کو دیکھا خاموش، تاندار نے گرفتار کر دیا۔ یہی تو اصل چور ہے۔ وہ کپڑے کے چور تھے اور یہ سنتوں کے چور ہے، بس فرق یہ ہے۔ ایسا وہ سونے اور چاندی کے چور تھے، یہ توحید کے چور ہیں، لوگوں کو شرک اور گندگی سکھاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو واقعی فقہا، یاد رکھو نبی کی زبان پر نہ شیخ الحدیث آیا نہ شیخ التفسیر آیا، نبی کی زبان پر ایک لفظ آیا اور وہ فقیہ۔ یاد رکھنا، نقطہ یاد رکھو، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک فقیہ چاہیے ہزاروں شیطانوں کے مقابلے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری مسلم۔ لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ۔ امام بخاری جب مشکل آیت کی تفسیر کرتے، کونوا ربانیین، اے علماء، دیکھیں اے حکماء، جب کہے فقہا آگے ختم۔ فقہا کے بعد امام بخاری کے پاس بھی کوئی عہدہ نہیں، آخری عہدہ امت کا فقیہ ہونا ہے۔ ایک بہت خطرناک مجلس تھی، اس میں 200 علماء تھے، ان کی رائے ایک تھی اور مفتی محمود کی رائے دوسری تھی۔ تو میں نے اس طرف کا جو سب سے بڑا مخالف تھا اس سے میں نے پوچھا کہ مفتی محمود نے کیا کیا، تو ان کے منہ سے یہی نکلا
یہ فقی آدمی ہے، وہ تو جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ڈوبے ٹکے اخلے نہ ہو تو یہاں فقی سڑے فقی هذه الامه. فقہا بہت ہوئے، ایسا فقی کسی نے نہیں دیکھا ہو. تفصیلی فتاوا حضرت کا 17 جلدوں میں آ گیا. سنا ہے 30 سے متجاوز جلدیں ہوگی. موجودہ دنیا میں فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہوگی. 42,000 فتاوا 20 سال میں انہوں نے لکھے. 1940 میں فاضل ہے، 1960 تک درس دیا ہے. 1960 سے 80 تک درس اور سیاست دونوں، اور 80 میں انتقال. جیسا ختم. آئے اور شاک گئے وعدے فردا دے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے روخ زیبا لے کر. مجھے حضرت سے بڑی وابستگی رہی اور بہت قریب رہا ہوں، اور خوب خوش ہوتا تھا حضرت کو دیکھ کے. ان کی نماز بھی عجیب و غریب تھی، ان کا درس بھی عجیب عنوان کا تھا. ہر چیز میں وہ بحر العلوم فما بحر یشاکلہ. ایک عرب عالم نے مفتی صاحب پر مقالہ لکھا ہے، حالانکہ ان کو سب کچھ ہم نے مہیا کیا. تاخیر میں لکھتا ہے، عبد الفتاح نے شیخ کے بارے میں شعر کہا ہے، بحر العلوم فما بحر یشاکلہ لو نقب الارض لم یوجد له شبہ. لا الہ الا اللہ. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم. ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ. معلوم ہوتا کہ دین پر اعتراض کرنے والا کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مفہم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ احمق ہی ہوگا. یہ احمق ہوگا کام. شاہ عبدالعزیز نے جب تحفہ اثنا عشریہ لکھا نا، نام سنا ہے تحفہ اثنا عشریہ؟ یہ بڑی خاص چیز ہے، آپ میں قدر نہیں رہی. اس پر پوری امت نے فخر کیا ہے. اس شاہ عبدالعزیز کا تحفہ اثنا عشریہ فارسی میں، اور تحفہ مجیدیہ اس کا مولانا عبد المجید صاحب ٹونکی، مولانا مفتی ولی حسن کے ماموں نے ترجمہ کیا ہے. یہ جو شاہ عبدالعزیز کا تحفہ اثنا عشریہ ہے نا، پچیس کے قریب اس کے جوابات دیے روافض نے. 25 جوابات دیے. 25 کا کیا مطلب ہوا آپ کو پتا ہے؟ یعنی ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہے. 25 کا تو یہ مطلب ہوا 25 کے 25 بکواس ہے. تو ایران کے اندر ایک عالم تھا، اس کو میر باقر داماد کہتے تھے. وہ بہت مشہور ادیب تھا اور روافض کا سرغنہ عالم تھا. اس نے اس کا رد تو نہیں لکھا، لیکن ایک کتاب لکھی الافق المبین. منطق میں ایک کتاب ہے الافق المبین. ایک طالب علم نے جب الافق المبین دیکھا تو وہ سمجھ گیا. اس نے کہا یہ شاہ صاحب کے تحفے کا جواب ہے. طالب علم نے عذر و ادب ایسے ہی لا کے حضرت شاہ صاحب کے ٹیبل کے ساتھ جو چھوٹی چپائی تھی اس کا رکھ دیا. شاہ عبدالعزیز کی جو ایسی نظر پڑ گئی نا تو اٹھا لی، اس کو دیکھ لیا، کبھی کاغذ قلم دے دو، اور ایک ہی مجلس میں اس کا جواب لکھا. تب وہاں سے اٹھے کہ جواب پورا کیا. اور اس کا نام رکھا الافق المبین فی رد افک المبین. اس کتاب کو افک کہا، جھوٹ کا پلندہ کہا. شاہ صاحب نے اپنی کتاب کا نام رکھا الافق المبین فی رد افک المبین. وہ تو سن تو لے یار، گھبراتے کیوں ہے؟ یا گھبرا جاتے یا سو جاتے.
تو طالب علم لڑانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. اٹھا کر کے سیدھے لے گیا میر باقر داماد کے پاس، ایران لے گیا. میر باقر داماد نے شاہ صاحب کا جواب دیکھا، دیکھنے کے بعد سمجھ گیا. اس نے کہا کلام من فہمی دن و نرس نہ کہ برمن اعتراض کردن. بس میرے کلام شاہ صاحب سمجھ گئے، یہ کافی ہے، اعتراض سے کچھ نہیں بنے گا. کلام من فہمی دن ہو نرس نہ کہ برمن اعتراض کردن. جو بس اتنا ہی کہا آگے اس نے کہا اس کا جواب ممکن نہیں، جواب نہیں دے سکتا. یہ ان کتابوں میں سے تحفہ اثنا شریعہ کہ اس کی عربی کی ہے نعمان آلوسی نے، مفسر روح المعانی کے بیٹے نے، نعمان آلوسی نے اس کی عربی کی ہے. اور اس عربی کو علامہ آلوسی بغدادی نے دیکھا ہے، ایک زمانہ ہے. اس نے پھر امام الہند شاہ عبد العزیز لکھا ہے، اور نے کہا ہندوستان کا علی الاطلاق امام اہل سنت کا شاہ عبد العزیز. لا الہ الا اللہ. سیقول السفہاء من الناس، کبھی ایک اعتراض کبھی دوسرا اعتراض. مجھے خود اپنے لوگوں پہ تعجب ہے. نماز پڑھیں گے یہ اپنی کتابوں کو جٹلانے کا حق تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ نور النظام میں لکھا ہوا ہے الی شحمتي الاذنین، قدوری میں لکھا ہے، کنز میں لکھا ہے، شرح وقایہ میں لکھا ہے، ہدایہ میں لکھا ہے. کون سی کتاب ہے جس میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہاتھ مرد کے لیے کانوں کے نرموں کے برابر اٹھانا متفق علیہ مسئلہ ہے. آپ اپنی کتابوں سے روگردان ہو گئے پراپیگنڈوں میں آ کے. ٹانگیں رکھیں گے، ایک ادھر ہے دوسرا ادھر. بھائی آپ اگر بیمار ہے تو اللہ صحت دے، لیکن اگر آپ صحت مند ہیں تو فقہا کہتے ہیں ٹانگوں کے بیچ میں بے مقدار 4 اصحاب فاصلہ ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو. ہمیں اپنے فقہا کے خلاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری تو فقہ ہے، ہماری تو جان و جگر ہے، ہمارا تو سرمایہ نجات ہے انشاءاللہ تعالی. ساڑھا پلہ بھاری. تو آپ اپنے مسجدوں میں، اپنی درسگاہوں میں اپنے فقہ کے مطابق نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات کوئی بھی ہو. فقہا اور ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیہ هذه الامہ، اور ان کے ساتھ 50 فقہا. دنیا میں پہلے نیشنل اسمبلی وہ امام اعظم نے منعقد کی، اور وہ اکو بکو کے لیے نہیں، فضولیات کے لیے، بلکہ وہ خالص اسلام کی تدوین کے لیے. عظیم احسان فرمایا. تو جب کوئی فقہ و فقہا پہ آپ اعتراض سنیں تو اب پہلے آپ اس کا مبلغ علم دیکھیں کہ وہ خود کتنا پانی میں ہے. تو پھر آپ کہیں کہ یہ فقہا و فقہ ہے، یہ تیرے جیسے سفہا کی صفاحت نہیں ہے، اس لیے آپ جائیں اپنا کام کریں. فقہ کا احترام اور تقدس ہمارے خون اور ریشے میں شامل ہے الحمدللہ.